अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़र्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज का टॉपिक भी वही है, ईरान और इजराइल के हवाले से। इजराइल एक बदमाश रियासत बन के सामने आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका और वेस्ट उसे पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। एक एक चीज़ को जब उठा कर देखते हैं तो हमें यह लगता है कि मुसलमानों के साथ या ईरान पर बहुत जुल्म हुआ, लेकिन वेस्ट को वो कहीं से नज़र नहीं आ रहा। सिंपली अगर उन्हें कुछ नज़र आ रहा है तो यह है कि इजराइल को बचाना किस तरह से है। तो आज इस सिलसिले में हमने एक ख़ास मेहमान को अपने पास मदऊ किया है, जो वहाँ पर एम्बेसडर भी रह चुके हैं सीरिया में, जो कि मिडिल ईस्ट का इलाका है जहां पे ये सब मसला हो रहा है। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा तारुफ उनका और भी है जो पाकिस्तान के हवाले से ही है। वो पाकिस्तान के वाइस चीफ रिटायर हुए हैं। वो, जैसे मैंने आपको बताया, कि सीरिया में एम्बेसडर भी रह चुके हैं और हम ये कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान के एक सुपर सोल्जर हैं और नाम है सईद मोहम्मद खान साहब। एयर मार्शल रिटायर्ड हैं। आज हम उन्हें वेलकम करेंगे इस शो में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनसे आज हमने ये पूछने हैं कि ये जो जंग हो रही है, इस जंग का नतीजा क्या निकलेगा, ईरान के पास स्ट्रेंथ कितनी है, कितना अरसा वो ये लड़ाई को जारी रख सकता है, और इसराइल का क्या होने जा रहा है, अमेरिका कहाँ स्टैंड करेगा, वेस्ट कहाँ स्टैंड करेगा, पाकिस्तान जो मौक़िफ़ ले रहा है वो काफ़ी है या नहीं है, चीन और रशिया कहाँ पे होंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ईरान की ताकत आखिर है कितनी। तो सर, हम आपको वेलकम कहते हैं शो में। थैंक यू वेरी मच फ़र्रुख, एंड बहुत शुक्रिया कि आपने आज पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया। सर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अच्छा, सबसे पहले सर मुझे ये बताइएगा कि आप सीरिया में एम्बेसडर रह चुके हैं, ये पूरा रीजन आपने वहाँ पे देखा हुआ, और ज़ाहिर सी बात है कि आपने ईरान को बड़ा क्लोजली वहाँ पे मॉनिटर किया होगा। तो ईरान के पास आपको क्या लगता है कितनी पावर है, कितने मिसाइल्स हैं? ये तो एक मेरा ख्याल एस्टिमेशन ही हो सकती है, लेकिन मैं आपको जो सेंटकॉम कमांडर थे जनरल मैकेंजी, उनका रेफरेंस देना चाहूँगा। 2022 में उन्होंने कहा था कि ईरान के पास तकरीबन 3000 प्लस सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और वो इसकी प्रोडक्शन कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं और एट अ स्पीड ऑफ 500 to 1000 मिसाइल्स पर ईयर वो उसको इंक्रीज करेगा। सो आज 2025 में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ईरान के पास बिटवीन 3 to 4000 मिसाइल्स होंगे, लेकिन इसमें सारे मिसाइल्स जो हैं वो लॉन्ग रेंज नहीं है। इनमें से कुछ शॉर्ट रेंज मिसाइल्स भी होंगे और कुछ लो टेक मिसाइल्स भी होंगे। ठीक है, तो ईरान जब अटैक करता है इजराइल पे, तो ये सिर्फ मिसाइल्स के अलावा कोई और ऑप्शन है उसके पास? इस वक्त तो कोई नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ईरान ने जब से उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं, उसने अपने आप को अपनी एयरफोर्स को डेवलप ही नहीं किया। अच्छा। उनके पास जो हैं F-14s हैं जो पुराने जहाज़ हैं, और उनके पास Su-30 कुछ हैं, और बाकी उनके पास रशियन इन्वेंट्री के पुराने जहाज़ MiG-29 टाइप के जहाज़ हैं, जो हमने इस कॉन्फ्लिक्ट में बिल्कुल नहीं देखे उड़ते हुए। क्या वजह क्या है इसकी? अब ये सबसे सरप्राइजिंग है कि उन्होंने प्रोबेबली इसलिए अपने जहाज़ों को नहीं उड़ाया कि अगर वो जहाज़ उड़ाएंगे तो वो पुराने हैं, और इस वक्त जो इजराइल जहाज़ फ्लाई कर रहे हैं वो हैं F-15, F-16 और F-35, तो उनके जहाज़ डेफिनेटली गिरेंगे। अगर वो गिरेंगे तो वो एक यानी कि मोराल बूस्टिंग के लिए मुनासिब चीज़ नहीं होगी, या लोग उनके मुल्क का मोराल नीचे जा सकता है। दूसरा, एक जो अगर आप इसको किसी और एंगल से देखें कि वो अपने जहाज़ों को होल्ड कर रहे हैं उस दिन के लिए जिस दिन उनको प्रॉबेबली अगर सारे अपने जहाज़ यानी कि गिराने भी पड़े तो उनको एटलीस्ट दुश्मन को वो अपना ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल नहीं करने एक लास्ट ऑप्शन के तौर जी। जैसे कहते हैं कि इस वक्त मैं इस फाइट को, इजराइल और ईरान की फ़ाइट को ना एक बॉक्सिंग राउंड की तरह उसकी तशबीह दूंगा कि इस वक्त जो है ना ईरान बीटिंग ले रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन वो अपने आप को कंजर्व कर रहे हैं, और जब वो देखेगा कि इजराइल थक गया है तो वो फिर अपना एक पंच मारेगा ताकि वो इजराइल को नॉकआउट कर सके। ठीक है ना। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा है, लेकिन मैं अभी जो है सिचुएशन लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही है, और अगर दूसरे एक्टर्स भी इस में आ जाते हैं इस एरिया के अंदर तो सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकती है जो इस वक्त हम परसीव कर रहे हैं। अच्छा, एयर मार्शल साहब, एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि ईरान ने अपनी फोर्स डेवलप क्यों नहीं की? वजह क्या थी? एयरफोर्स पे क्यों इन्वेस्ट किया उसने? प्रोबेबली जो रशियंस थे और चाइनीज़ जो दो
अदर कंट्रीज थी जो उनको प्रोवाइड कर सकती थी वेपनरी, दे वर नॉट विलिंग टू डू इट। एक वजह ये हो सकती है। दूसरा ये है कि ईरान की हमेशा से ये कोशिश रही 1989 से कि वो अपने आप को बहुत एग्रेसिव कंट्री शो ना करे। उसकी हमेशा से ये कोशिश रही। उसने एनपीटी भी इसीलिए साइन की थी कि मेरे ऊपर से सैंक्शंस ख़त्म हो जाएं, हम वो एक नॉर्मल कंट्री की तरह बिहेव कर सकें और अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। दूसरा ये है कि वक्त के साथ साथ उनका जो इन्फ्लुएंस है वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में बढ़ता चला गया। फॉर एग्जाम्पल इन सीरिया, इन इराक, इन लेबनान। और उसकी वजह से जीसीसी के ममालिक थे वो अपने आप को थ्रेटन्ड फील करने लगे। और क्योंकि चाइना और रशिया का जीसीसी ममालिक के साथ भी एक बड़ा करीबी ताल्लुक था, तो उन्होंने मेरा ख्याल है कि दोनों कंट्रीज़ ने सोचा होगा कि इट इज़ नॉट वाइज टू सेल वेपन्स टू ईरान, और इस वजह से मेरा ख्याल ईरान अपने आप को डेवलप नहीं कर सका। लेकिन जब अपनी एयरफोर्स को उन्होंने डेवलप नहीं किया तो उन्होंने बहुत मासिव इन्वेस्टमेंट की इन सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स एंड ड्रोन्स एंड क्रूज मिसाइल्स। सो वो एक बहुत ही फॉर्मिडेबल फोर्स उनकी। यही एयर मार्शल साहब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि चलो एक साइड पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उन्हें कोई चीज़ बेच नहीं रहा था, ये हम आगे जाकर डिस्कस भी करते हैं कि ईरान की फॉरेन पॉलिसीज़ में कोई इश्यूज़ थे कि हमसाय ममालिक से ज़्यादा बना के वो नहीं रख पा रहा था। लेकिन सरदस्त अभी सवाल पे आते हैं कि ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं वो कितने किस्म के हैं और वो इजराइल के लिए कितने लीथल हो सकते हैं? मेरे ख्याल जो हम कह रहे हैं कि ईरान के पास 3,000 to 4,000 के करीब सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, उनमें से आधे जो हैं वो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। ठीक है। और इनकी कितनी रेंजेस होंगी? इनकी रेंजेस हैं 1000 से लेके 2500 किलोमीटर तक। अगर आपने ईरान से इजराइल को अटैक करना है तो मिनिमम मिसाइल की रेंज 1200 किलोमीटर होनी चाहिए। ओके, ठीक है ना। अगर आपने तेल अवीव, हैफा और यरूशलेम को हिट करने तो तकरीबन आपकी कोई 1200 किलोमीटर के करीब होनी चाहिए। और ये उनके पास बहुत ज़्यादा मिसाइल्स हैं। ठीक है ना। और मैंने जो एज अ मिलिट्री पर्सन अगर मैं देखता हूँ तो उन्होंने अपनी जो मिसाइल्स हैं इजराइल के ऊपर पिछले 5 दिनों में बहुत सेंसिबली गिराए हैं। अच्छा। मैं उसको क्यों कहता हूँ, इसलिए कि अगर आप पहली रात देखें तो जब उनका आयरन डोम बिल्कुल फंक्शनल था और उसके सारे यानी कि पीक परफॉर्मेंस पे काम कर रहा था, तो ओनली 20 to 25% ऑफ द मिसाइल्स कुड गो थ्रू द आयरन डोम, और आपको इक्का दुक्का मिसाइल्स कहीं गिरते हुए नजर आते थे। लेकिन कल रात आप देखें कि आपको इस तरह लग रहा था कि कोई शादी का समा है और इस तरह यानी कि किसी ने फुलझड़ी चलाई हुई है। वो किस तरह से किया इन्होंने? इसलिए कि जो आयरन डोम है वो वीक होता चला गया ना, इन द सेंस कि वो मिसाइल्स कम से कम होते चले गए। और जब देखिए जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम होता है ना, इट इज बेसिकली मेड अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर मिसाइल्स। ठीक है ना। वो तो एक तरीके से वन शॉट सिस्टम होते हैं। और अगर आपके पास आपके अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स चल भी रहे हो तो इस तादाद में कभी नहीं चलते जिस तरह हमने इस मरतबा चलते हुए देखे। सो अगर तो 5-10 मिसाइल्स हो तो उनको तो रोका जा सकता है, लेकिन अगर 50, 60 या 100 मिसाइल्स हो उनको रोकना किसी भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के लिए इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप एक वक्त में कितने मिसाइल फायर कर सकते हैं, फ्रॉम डिटेक्शन टू ऑपरेशनलाइजेशन टू फायरिंग एंड देन हिटिंग द टारगेट। ठीक है ना। तो जैसे जैसे मिसाइल्स खत्म होते चले गए या आप कहें कि उनका आयरन डोम सिस्टम कमजोर होता चला गया, ज्यादा से ज्यादा मिसाइल्स इजराइल के ऊपर गिरते रहे। और अब आपने कल देखा कि हाइफा का पोर्ट उन्होंने ऑलमोस्ट तबाह कर दिया, तेल अवीव में बिल्डिंग्स गिरना शुरू हो गई। सो दिस वाज अ मैसिव बॉम्बार्डमेंट बाय द बैलिस्टिक मिसाइल्स। इसका मतलब कि जहां पहली रात को 25% मिसाइल्स थ्रू हो गए थे, कल कोई 50 से 60% मिसाइल्स थ्रू हो गए। एंड द नंबर ऑफ दीज मिसाइल्स विल कीप इंक्रीजिंग एज द कॉन्फ्लिक्ट प्रोग्रेसेस। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो तबाही है वो ठीक ठाक किस्म की हो चुकी है इजराइल में। इजराइल में हो चुकी है, लेकिन ईरान में ज्यादा हुई है। ठीक है ना। लेकिन ईरान इस तरह की तबाही पहले भी देख चुका है। सो उनके अंदर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है।
اسرائیل نے آج تک یہ تباہی کبھی نہیں دیکھی. ان کے بندے کبھی بنکرز میں جا کے اتنی دیر کے لیے ادھر نہیں رہے, اس طرح کے سائرنز نہیں بجے, اس طرح کی ڈسٹرکشن آف بلڈنگز اینڈ امپورٹنٹ پوائنٹ یعنی کہ آپ کے انسٹالیشنز نہیں ہوئی. جیسے ایران کے میزائلز نے ان کے حیفا پورٹ کو کیا, پھر کل جو ڈیمونا جو ان کا نیوکلیئر ریئیکٹر ہے جو جہاں انریچمنٹ ان کی ہوتی ہے اس کو ہٹ کیا انہوں نے. اسی طرح انہوں نے تل اویو میں جو موساد کی بلڈنگ تھی اس کو ہٹ کیا, انہوں نے ان کی منسٹری آف ڈیفنس کی بلڈنگ کو ہٹ کیا. بلکہ سنا ہے کہ وہ جو تصویریں آ رہی تھیں کہ منسٹری آف ڈیفنس کی بلڈنگ تو کولیپس کر گئی, ٹھیک ہے نا. اور پھر ہم نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھیں کہ جس میں نیتن یاہو آ کے دیکھ رہے ہیں, اور وہ جب وزٹ کر رہے ہیں تو وہ جو ڈسٹرکشن نظر آ رہی ہے وہ ایک بڑی ماسیو ڈسٹرکشن نظر آ رہی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیلسٹک میزائلز تھے وہ بڑے ہیوی وار ہیڈز کیری کر رہے تھے. اوکے, اچھا, اس میں نیتن یاہو کو جب اس نے اٹیک کیا تو اسے آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنی بری طرح سے جب ایران کو پہلے دن مار پڑی کہ یہ اتنی بری ریٹیلیشن آ سکتی ہے, وہ ایران کو وہ انڈر اسٹیمیٹ کر گیا؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو ایرانین ریزولو تھا یا ایرانین لیڈرشپ کو انہوں نے غلط پڑھا. شاید میں جس طرح کی انہوں نے پہلے دن ان کو انٹیلیجنس سکسیس ملی تھی, تو میں اس بات پہ تو بلیو نہیں کروں گا کہ کیا کہتے ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ ایران کی کیپیبلٹی کیا ہے. لیکن میں اس چیز کے اوپر یعنی کہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ شاید انہوں نے جو ایرانین لیڈرشپ کا ریزولو تھا اس کو غلط پڑھا. وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ اتنا سیویئرلی ریئیکٹ کریں گے, اور اسی وجہ سے وہ اب پریشان ہیں. اور جو ہم پچھلے 24 گھنٹے کے اندر انٹرنیشنل موومنٹ دیکھ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب اسرائیل کی پریشانی ذرا تھوڑی سی بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کو امریکہ بیسکلی انوالو ہوتا ہے اس پورے کانفلکٹ میں نظر آ رہا ہے, کیونکہ نیتن یاہو کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹریپ کیا جائے یا امریکہ کو کہا جائے کہ ڈائریکٹلی اندر آ جاؤ. انڈائریکٹلی تو وہ انہیں ریفل کر ہی رہے ہیں, وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ پیچھے تو امریکہ ہی کھڑا ہوا ہے, لیکن کیا ڈائریکٹلی انوالو ہوگا امریکہ اس کانفلکٹ میں؟ میرے خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا, کیونکہ وہ خود امریکہ میں دو بہت بڑی بڑی لابیز ہیں. ایک ماگا لابی ہے, میک امریکہ گریٹ اگین, اور ایک نیو کانس کی لابی ہے. جو ماگا لابی ہے وہ تھے جنہوں نے ٹرمپ کو ووٹ کیا تھا اور اس کو دوبارہ پاور میں لے کر آئیں. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جی کہ میں امریکہ کو جنگوں سے نکالوں گا اور میں اپنی اکانومی کی طرف توجہ دوں گا, اور یہ جو ٹریلینز آف ڈالرز جو جنگوں میں استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم امریکہ کے اندر استعمال کریں گے. تو نیچرلی ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر یہ پریشر ہے ماگا کمیونٹی کا. لیکن پھر دوسری طرف ان کی نیو کانز ہیں جو کہ بہت اسٹرانگ ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اس کو امریکہ کو بیچ میں انوالو ہونا چاہیے. اور اگر آپ ایک ایسی موومنٹ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہر ایک کی نگاہ سے ذرا تھوڑی سی دور ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ ہے کہ پوزیشننگ آف امریکن بیٹل شپس اراؤنڈ ایران. ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں پہلے وسکونسن اپنی پورے فلوٹیلا کے ساتھ موجود تھا ادھر, اب نمٹس کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جی کہ آپ ادھر پہنچ جائیں. اس کا مطلب کہ امریکہ کے 2 ایئر کرافٹ کیریئرز اپنے بیٹل شپس اور جہازوں کے ساتھ ادھر ساؤتھ آف ایران پوزیشن ہو رہے ہیں, جس کا مطلب ہے سم تھنگ لائک 150 to 200 فائٹر ایئر کرافٹ. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو کیا اب اسی طرح یسٹرڈے نائٹ انگلینڈ نے بھی اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کو کہہ دیا کہ وہ ادھر آ جائے اسٹریٹ آف ہرمز کے قریب. سو اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت اسرائیل ویسٹ آف ایران اینڈ ساؤتھ آف ایران دوسری فورسز کا ایک آپ کہیں کہ ایک جمع ہو رہی ہیں. اور اگر امریکہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اٹیک کریں گے تو وہ پھر اٹیک اسرائیل یا جی سی سی کنٹریز سے نہیں کریں گے, وہ پروبیبلی اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز کے تھرو پھر اسرائیل پہ اٹیک. آپ کو لگتا ہے کہ جو ایئر کرافٹ کیریئرز کی جو موومنٹ ہے, جس طرح سے یہ پلیس کیے جا رہے ہیں, یہ صرف دھمکی ہے, یہ ایکچوئل میں اٹیک ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں نا دس از دا موسٹ ڈیفیکلٹ کویسچن جس کو پرابلی آج پوری دنیا ڈیبیٹ کر رہی ہے. اب ایز اے پاکستانی اور کیونکہ جو بھی کچھ ایران میں ہوگا پاکستان اس سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی افیکٹ ہوگا. میں تو چاہوں گا کہ اس علاقے میں جنگ نہیں ہونی چاہیے اور امریکہ ڈائریکٹلی انوالو نہ ہو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل
کی جتنی تباہی ہو رہی ہے اس سے جو ہے کیا کہتے ہیں جو نیو کون لابی ہے اس کا پریشر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر بڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن دو اور ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر جس کو فاروق صاحب ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. ایک تو پہلی مرتبہ چائنا کی فارن آفس کے اسپوکس پرسن نے بڑا کلیئرلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو میں تو کہوں گا سنپ کیا ان کی کیا کہتے ہیں ٹویٹس کے اوپر, اور ان سے کہا کہ ان کی یہ جو پوسٹ ہیں ان سے حالات بجائے بہتری کی طرف جانے کے وہ خرابی کی طرف جائیں گے, جلدی پتیل کا کام کر رہے ہیں. سو دس واز جو ہم سب چائنا کو دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں ان کی طرف سے ایک بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ تھی. ٹھیک ہے, اور اگر امریکہ انوالو ہوتا ہے, اگر امریکہ, تو کیا رشیا اور چائنا ڈائریکٹلی انوالو ہو سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, میرا نہیں خیال, کیونکہ رشیا جو ہے وہ تو یوکرین میں ہی مصروف ہے, اور چائنا نے آج تک کبھی کسی فورن کانفلکٹ کے اندر ڈائریکٹ حصہ نہیں لیا. لیکن کیا وہ جس طرح اگر امریکہ اوپنلی ان سپورٹ آف اسرائیل آ جائے گا, کیا وہ ایران کو سپلائی آف ویپنز یا سپلائی آف یعنی کہ سپورٹ نہیں کریں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ کریں, لیکن وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوں گے جس طرح امریکنز انوالو ہو جائیں گے. جس طرح سے ابھی امریکہ سپلائی کر رہا ہے اسرائیل کو, اسی طرح سے چائنیز یا رشین سپلائی کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ نہیں دیکھتا کہ ڈائریکٹ انوالومنٹ آف, دیکھیے وائی ول دے گیٹ انوالوڈ از بیکاز دونوں کی انویسٹمنٹ اس ریجن میں بہت زیادہ ہے. چین نے بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ایران میں اور نیبرنگ کنٹریز میں, اور اسی طرح رشیا نے بھی بہت زیادہ کی ہوئی ہے. بہت زیادہ جو پرسنٹیج آف پیٹرول ہے جو چائنا اور رشیا کو جاتا ہے وہ ایران سے جاتا ہے. اگر یہاں ایک پرو ویسٹ یا اینٹائی ایسٹ گورنمنٹ آ گئی تو میرے خیال میں دس ول ناٹ بی گڈ فار دیم, اور یہ وجوہات ہیں جو ان کو مجبور کریں گی کہ وہ انشور کریں کہ یہ والی جو رجیم ہے یہ سسٹین کرتی رہے. میرے نزدیک یہ جو ہے نا ایران کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کی ڈسٹرکشن جو ہے نا یہ ایک صرف جس کو کہتے ہیں بہانہ ہے. ٹھیک ہے نا, ایم اس کا علاوہ ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ عراق میں بھی جب ویسٹرن پاورز تھیں وہ اسی طرح ہی تھیں کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا بہانہ کر کے انہوں نے صدام حسین, مقصد کیا تھا کہ صدام حسین کو ہٹا کے وہاں کے آئل ویلز کے اوپر قبضہ کرنا اور وہاں ایک پلائنٹ گورنمنٹ کو لے کر آنا. یہاں بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ بہانہ صرف نیوکلیئر اس کا ہے, کیونکہ دیکھیے آج تک پچھلے 20-25 سال میں جب سے کیا کہتے ہیں آئی تھنک 2006 میں ایران نے NPT کو سائن کیا تھا, اس وقت سے لے کے آج تک کبھی بھی کسی انٹرنیشنل واچ ڈاگ نے یا کسی کنٹری نے ایران کے نیوکلیئر کیپیبلٹی کو کویسچن نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, یہ جو گورنمنٹ ہے جو ملٹری لیڈرشپ تھی جس کو شہید کر دیا گیا, اور آیت اللہ خامنائی وہ آن ریکارڈ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم نیوکلیئر ویپنز نہیں بنانا چاہتے. ٹھیک ہے نا, تو یہ میرے نزدیک اسرائیل نے صرف ایک بہانہ بنایا ہے اٹیک کرنے کا. ٹھیک ہے نا, بیسک مقصد کیا ہے کہ جی کہ وہ ایک رجیم چینج چاہتے ہیں ایران کے اندر, اور امریکہ اس میں انوالو ہے ڈیفینیٹلی, بیکاز ابھی تک تو انوالوڈ ہے, ابھی تک کووٹلی تھا, اب اوورٹلی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک میں یہی ابھی جیسے آپ نے ایران کی بات کی, تو ایران میں یہ ایٹم بم کے بارے میں جیسے آپ نے کہا جی کہ NPT بھی اس نے سائن کیا ہوا ہے, آیت اللہ خمینی نے خود بھی کہا ہوا ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے, لیکن اس کے باوجود الزامات لگ رہے ہیں, اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بنا ہی لیتے تو اچھا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے پاس واقعی کوئی ایٹامک پاور ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں بھی بالکل آپ کی سوچ کے ساتھ متفق ہوں کہ اگر تھی تو دھماکہ کر دیتے, یہ تباہی تو نہ ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ پھر ابھی تک میرے خیال انہوں نے نا NPT کے یعنی کہ ریزولوشنز کو فالو کیا ہے, اور انہوں نے اپنی انریچمنٹ کو 60% سے اوپر نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. ایک اور جو اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کا شاید ہمیں ذکر کرنا ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ جب فارن منسٹری آف قطر نے آج ابھی کوئی 2-3 گھنٹے پہلے پریس بریفنگ کی ہے, اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کی ایران کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے, ایران از ولنگ ٹو سٹ آن دا ٹیبل
on its nuclear program. लेकिन they are not willing to forego their nuclear program. So एक पोजीशन है कि जी कि आप बिल्कुल न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दें, और वो कह रहे हैं कि जी कि हम NPT के साथ अंडर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन वॉच डॉग के साथ हम अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को कंटिन्यू करेंगे. अच्छा एयर मार्शल साहब, अगर ये ख़त्म कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये टॉक पे बात आ जाए और ख़त्म कर दे ईरान, तो ये ईरान के लिए अच्छा होगा, ये बुरा होगा? है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात. आज तक दुनिया में जो भी जिसने कमज़ोरी दिखलाई है उसको हमेशा और दबाया गया है. ठीक है ना. देखिए मैं आपको पाकिस्तान की एग्जांपल दूंगा. देखिए पिछले 5-6 साल से हम लोग हमने अपनी डिप्लोमेसी को भी पैसिव कर दिया था. हम बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि शराफत के साथ रह रहे थे, दीवार के साथ लग गए. ठीक है ना. लेकिन इस शराफत ने हमें बजाय स्ट्रॉन्ग करने के हमें दीवार के साथ लगा दिया था. जब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गया और इंडिया को उन्होंने प्रॉप अप किया कि पाकिस्तान को लेसन सिखाया जाए, और जब हमने इंडिया को लेसन सिखाया तो अब पूरी दुनिया हमारे साथ ठीक हो गई है. सो दुनिया में और जिंदगी में लोग उसी के साथ अपने आप को अलाइन करते हैं जो पावरफुल होते हैं. कोई कमजोर के साथ अपने आप को अलाइन नहीं करना चाहता. सो अगर ईरान ने अपने आप को कमजोर शो किया तो एक तो खुद उसकी वो जो एक इमेज है वो होगा, और वो जो उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है जो मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर है वो फिर टोटली खत्म हो जाएगा. सो मेरे नज़दीक उनके लिए भी, जिस तरह हम इजराइल और अमेरिका के बारे में बात करें, इस वक्त एक कैच-22 सिचुएशन ईरानियन लीडरशिप के लिए भी है कि क्या कहते हैं कि वो शहादत कबूल करते हैं या वो सरेंडर कबूल करते हैं. ठीक है ना. लेकिन मेरा ख्याल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हद तक नौबत ना आए. अब देखें, अब तो इजराइल ने भी ओपनली कहना शुरू कर दिया कि जी के आयतुल्ला खामनेई इज हमारी टारगेट लिस्ट के ऊपर है, और आयतुल्ला को मारने से कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाएगा. तो ये अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया. बिल्कुल, मतलब ये सद तक खुल के बात कर. और अब जबकि वो उन्होंने तेहरान को कहा कि जी आप खाली कर दें और हम एक मासिव अटैक करने जा रहे हैं, तो वो मासिव अटैक बेसिकली जो आयतुल्ला खामनेई और उनके जो हवारी हैं उनको मारने के लिए. अच्छा, इसमें मैं यही सवाल आपसे एक पूछता हूँ कि उनके पास तो इतनी कैपेबिलिटी है जैसे वो बता रहे हैं, और उन्होंने करके भी दिखाया कि पूरी लीडरशिप जो थी मिलिट्री की उन्होंने ख़त्म कर दी, साइंसदान तमाम उन्होंने असैसिनेट कर दिए. क्या ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है कि नेतन्याहू को हिट कर सके? बिल्कुल है. देखें, बिकॉज देखिए जो हिट किया है वो उन्होंने इंटेलिजेंस मोसाड ने किया ना, उनकी एयरफोर्स ने तो नहीं किया. हाँ जी. ठीक है ना. तो ये कैपेबिलिटी तो ईरान के पास भी होनी चाहिए. यानी कि वो इस एरिया में इतने अरसे से एक कंट्री है जो इसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, जिसको आप कहें कि आप अपने दुश्मनों के नरगे में रह रहे हैं. आपको ये कैपेबिलिटी तो डेवलप करनी चाहिए. अगर आपने डेवलप नहीं की है तो ये आपकी कमजोरी है, ये आपकी वीकनेस है. ठीक है. और अगर देखिए, मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगा कि ईरान को अब इस सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा. ठीक है. ठीक है ना. जैसे पाकिस्तान ने 6 और 7 की रात में एक आउट ऑफ द बॉक्स एक्शन किया था, इसी तरह ईरान को भी कुछ करना पड़ेगा. आपको लगता है उनके आर्सेनल में कुछ ऐसा है कि वो ऐसा कर सकते हैं? उम्मीद करनी चाहिए, यानी कि होना चाहिए. यानी कि एक ईरान एक 4000 ईयर्स पुरानी सिविलाइजेशन है. उन्होंने काफ़ी जंगें लड़ी हुई हैं. उनका एक कल्चर है जिसमें उन्होंने कई जंगों से लड़के अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो किया है. तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनके पास कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होगी इस तरह की सिचुएशन को काउंटर करने के लिए. ये कहना कि उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा, तो ये तो बिल्कुल एक मेरे ख्याल नाइव चीज़ हो. ठीक है. अच्छा, आपने इंडिया और पाकिस्तान की जंग को बहुत करीब से देखा. आप खुद एयर मार्शल रिटायर्ड है माशाल्लाह, वाइस चीफ रह चुके हैं. आपने इन चीज़ों को मॉनिटर किया होगा, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में क्या हुआ. और आपको पता है कि इंडिया का जो मास्टर है, या उसे जैसे कहते हैं ना शरारतें करवाने वाला अगर कोई है तो वो इजराइल है. हम भी जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि जब हमारी जंग हो रही थी तो उस वक्त इजरायली प्रैक्टिकली इंडिया में मौजूद थे. ये जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसराइल का डायरेक्ट हुआ, इस जंग को देखते हुए इंडिया ने क्या सीखा होगा? क्या वो दोबारा शरारत करने के बारे में कभी सोच सकता? देखिए, अगर तो ईरान ये जंग हार गया तो फिर तो हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हम सैंडविच हो जाएंगे 2 एनिमीज़ के बीच में.
ٹھیک ہے. کیونکہ جو ایران میں گورنمنٹ آئے گی وہ پرو اسرائیل اور پرو ویسٹ ہوگی, اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ہمیں ایز این اینیمی ویو کرے گی, ٹھیک ہے نا. اور انڈیا جو ہے, اگر ہم انڈیا اور ایران کے بیچ میں سینڈوچ ہو گئے تو ہمارے لیے پوزیشن بہت ڈائسی ہو جائے گی. دیکھیے 10 سال پہلے نیتن یاہو نے کہا تھا کہ ہم پہلے ایران کو ٹیک آؤٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم پاکستان کو ٹیک آؤٹ کریں گے. میں بلیو کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر نیتن یاہو ابھی بھی اس سوچ کے اوپر قائم ہے, ٹھیک ہے نا. سو اگر ایران یعنی کہ لوزز دس وار دین وی آر دا نیکسٹ اگینسٹ دیم. مطلب یہ ہے کہ اگر ایران یہ ہارتا ہے تو ہم واقعی اگلا ٹارگٹ ہو سکتے ہیں. نہیں, اس میں ہمارے دماغ میں ہو سکتے ہیں کہ بات نہ کریں, ہم ہوں گے. اچھا, اور جب یہ ہو رہا ہوگا تو اس وقت اگر خدا نہ خواستہ ہم کہتے ہیں کبھی اس طرح کی کوئی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے تو ویسٹ کو اور امریکہ کا رویہ کیا ہوگا؟ دیکھیے ویسٹ ول آلویز اسٹینڈ ود اسرائیل, اس لیے ہمیں جو ہے بہت اچھی یعنی کہ دونوں چیزیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنی ملٹری کو کنٹینیوسلی اسٹرانگ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور ہمیں اپنی ڈپلومیسی کو بھی فرام اے پیسو ڈپلومیسی وی شوڈ گو انٹو ایگریسو ڈپلومیسی, ٹھیک ہے نا. دیکھیے میں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ لانا چاہوں گا کہ دیکھیں اسرائیل کا تو ایٹم بام جو ہے وہ یہودی بام نہیں کہلاتا, ٹھیک ہے نا. انگلینڈ کا یا فرانس کا بام تو کرسچن بام نہیں کہلاتا, تو ہمارا بام اسلامی بام کیوں کہلاتا ہے؟ 1998 سے لے کے 2025 تک ہم نے ایک انتہائی یعنی کہ اچھی کنٹری کا ہونے کا مظاہرہ کیا ہے. ہم نے کبھی اپنی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو فلاؤٹ نہیں کیا, ہم نے کبھی اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی, اور ہم نے بالکل ہر فورم کے اوپر کہا کہ جی کہ ہماری یہ کیپیبلٹی صرف انڈیا اسپیسیفک ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہم جو ہے اس کو صرف اپنی ڈیفنس میں استعمال کریں گے, ہم اس کو اپنے اوفنس میں بھی استعمال نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ایک پوری دنیا میں امپریشن دیا گیا ہے کہ جی کہ پاکستان کے پاس جو ایٹم بام ہے وہ ایک اسلامک بام ہے, اور اس اسلامک بام کے اسٹگما کی وجہ سے جو پوری دنیا جو ہے جو ایک کلیش آف سویلائزیشن سنڈروم جو آج کل چل رہا ہے اس کے تحت ہمارے خلاف انڈیا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں اپنی ایگریسو ڈپلومیسی سے اس امپریشن کو دور کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ پاکستان اس علاقے کے اندر کوئی اگر ایک اچھا ملک ہے جو بڑے اچھے طریقے سے اس علاقے کے اندر اسٹیبلٹی کو قائم رکھ سکتا ہے وہ پاکستان ہے, انڈیا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. سو اور یہ جو انڈیا نے ہمارے بارے میں ساری غلط باتیں پھیلائی ہیں ہمیں ان کو نگیٹ کرنا چاہیے. دیکھیے اس جنگ نے جو اسرائیل اور ایران کے بیچ میں تھے ہمیں ایک اور طرف کا پتہ دیے, اور وہ ہے جو پہلے دن ایران کے اندر انٹیلیجنس فیلئر ہوا تھا, جب اس کو پکڑا گیا, اس موساد کے اس سیل کو پکڑا گیا تو اس میں آدھے سے زیادہ انڈینز تھے, ٹھیک ہے نا. سو ایران نے ہمارے ساتھ تعلقات خراب کر لیے انڈیا کے لیے, اور انڈیا نے ان کو بیک سٹیپ کر دیا اسرائیل کے لیے, ٹھیک ہے نا. سو ہم ان سے بہتر تھے. سو اب ایران کو بھی سوچنا چاہیے کہ جی کہ اگر ہمارا کوئی دوست ہو سکتا ہے تو وہ پاکستان ہو سکتا ہے, اور انڈینز جو ہے وہ دوست نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے نا. اور انڈیا نے نہ صرف ایران میں بلکہ کینیڈا میں, امریکہ میں, افغانستان میں, پاکستان میں ہر جگہ ٹیرر ایکٹیویٹیز کی ہیں. تو جب ہم جا کے ہم یہ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے, ہم کیوں نہیں انڈیا کو شیم کرتے, جس طرح انڈیا ایک غلط بات کے اوپر ہمیں شیم کرتا رہتا ہے. یہ جو اسلامک بوم کا ہوا کس نے پھیلایا؟ انڈیا نے پھیلایا. بالکل. اچھا ارماشل صاحب, میں ایک چیز آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی اسرائیل کے کمپیریزن میں ڈائریکٹ اگر سوال کروں کہ پاکستان کو کہاں سٹینڈ کرتا دیکھتے ہیں, ہم نے اپنے سے بہت بڑے دشمن کو بھی دھول چٹائی ہے, ٹھیک ہے. پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی اسٹرینتھ کیا ہے, پاکستان کی ایئر فورس کیا ہے, پاکستان کے میزلز کیا ہیں. ہم نے ایک دفعہ جسے کہتے ہیں نا اپنی پوری پوزیشن کو ری گین کر لیا پوری دنیا کے اندر. یہ اسرائیل بھی دیکھ رہا ہوگا. یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل کوئی بڑی آسانی سے یہ حرکت کر سکتا ہے, یا اگر خدا نخواستہ کبھی کرے گا تو پاکستان اس کا کیا حال کر سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے جو حرکت کی تھی یہ اسرائیل کی کنائونس کے ساتھ کی تھی.
ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر ایک اسرائیل کا آبجیکٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس نے انڈیا کو آگے کر کے ہماری کیپیبلٹی کو دیکھنے کی کوشش کی ہو کہ جی کہ پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے. ٹھیک ہے نا. جنرلی دنیا میں کیا امپریشن تھا کہ جی کہ کیا کہتے ہیں کہ یہ انٹرنلی ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہے, یہ لوگ اب بالکل فقرے ہو گئے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں جنگ لڑنے کے, اور دس از دا ٹائم کہ جب ان کو ڈیفیٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. سو انہوں نے اسرائیل نے, انڈیا نے اور جو ان کے الائز تھے ویسٹ میں, انہوں نے مل کے پاکستان کے اوپر انڈیا کو ایک تھپکی دی کہ جی کہ تم جاؤ اٹیک کرو اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں. اس لیے اگر آپ دیکھیں تو جب پاکستان نے 6 مئی سے پہلے سیکیورٹی کاؤنسل بھی گیا, سب جگہ گیا, تو سب نے نا اس کو بالکل لائٹلی لیا کہ نہیں جی کوئی بات نہیں ہے, تو ہزاروں سال سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جب پاکستان نے, جس طرح آپ نے کہا, ان کو ایک بلڈی نوز دی, ٹھیک ہے نا, تو فوراً ان کے دوست بیچ میں کود گئے اور انہوں نے کہا کہ سیز فائر کرو, سیز فائر کرو, سیز فائر کرو. اب پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان ایک سٹرونگ کنٹری ہے. لیکن دیکھیے جب وہ لوگ پاکستان کو سنگل آؤٹ کریں گے, ٹھیک ہے نا, تو وہ صرف ملٹری جنگ تو نہیں لڑیں گے, وہ دوسری جنگ, اکنامک جنگ بھی لڑیں گے, وہ آپ کو انٹرنلی امپلوڈ بھی کرنے کی کوشش کریں گے. سو ہمیں ایک سینسیبل ملک کی طرح اپنی ساری جو فالٹ لائنز ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر, ہمیں ان کو سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں اپنی فالٹ لائنز کو ریموو کرنا چاہیے. ہمیں جس طرح ایران کے اندر ان کو ایک سرپرائز ملا کہ جی کہ پتہ چلا کہ موساد کا سیل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تہران کے اندر سے ڈرونز فائر کر رہے ہیں, ہمیں بھی اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ کیا را کا یا موساد کا کوئی سیل پاکستان کے اندر تو نہیں ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہماری پروجیکشن ہے ایز اے کنٹری وہ کیسی ہے. ہمیں اسلامی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوبارہ ریوائیو کرنا چاہیے. ہمیں ویسٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوبارہ ریوائیو کرنا چاہیے. دیکھیے اٹ ول بی اے وار آف نروز بٹوین دا ٹو کیمپس. ایک کیمپ پرو پاکستان ہوگا جس کے اندر پاکستان, آپ کہیں ٹرکی, چائنا, آذربائیجان, یہ والی کنٹریز ہوں گی, اور دوسری طرف ہوگا انڈیا ود اسرائیل اینڈ دیئر ویسٹرن الائز. ٹھیک ہے نا. سو دونوں کیمپس کو ایک دوسرے سے برتری حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, ملیٹریلی بھی اور ڈپلومیٹک. موجودہ صورتحال میں ہم اسرائیل کو آرام سے بلڈی نوز دے سکتے ہیں. ہاں, یہ وہ کوئی مشکل چیز نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب آخری بس آپ سے سوال ہے کہ ایک دیکھیے, میں اسرائیل آج سوچے گا نہیں ہم پہ اٹیک کرنے کا. 1985 سے وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے, ابھی ہم نے نیوکلیئر بلاسٹ نہیں کیا تھا, ہم بھی اسی سٹیج کے اوپر تھے جہاں آپ کہیں کہ اس وقت ایران کھڑا ہوئے. 1985 سے وہ انڈیا کے ساتھ مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر ہم اٹیک کریں. ٹھیک ہے نا. ابھی تک کامیاب نہیں. لیکن اس کی یعنی کہ ہمیشہ جب انہوں نے اپنی تھریٹ انالیسس کیا تو آنسر یہی آتا ہے کہ نہ کریں. نہ کریں گے تو آپ کو ایک بلڈی نوز ملے گی. ٹھیک ہے نا. اور ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ انڈیا کو ساتھ میں لا کے آئے. سو اسرائیل 30-40 سال سے یہی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس کو ڈی گریڈ کرے. اوکے. اچھا, اب میں مارشل صاحب بس آخر میں آگے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. 2 پارٹ ہیں اس سوال کے. ایک تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایران ہے اس جنگ کو کتنا عرصہ کنٹینیو رکھ سکتا, اور دوسرا یہ جنگ جیتا ہوا آپ کو کون نظر آ رہا ہے؟ فاروق صاحب, یہ تو اگین وہ والا سوال ہے جو پوری دنیا ایک دوسرے سے پوچھ رہی ہے, لیکن میرے خیال میں اٹ از اے وار آف ایٹریشن بٹوین بوتھ دا کنٹریز. دونوں کنٹریز ایک دوسرے کو ڈسٹروائے کرنے کی اجازت دے رہی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو ڈسٹروائے کر رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. اسرائیل کو ایرانین ایئر اسپیس پہ ٹوٹل کنٹرول حاصل ہے اور وہ اپنی ول اور وم سے کیا کہتے ہیں ان کے ٹارگیٹنگ کر رہے ہیں اور اس کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں. لیکن وہ جس مقصد کے ساتھ آئے تھے ان میں سے وہ صرف 30 سے 35% تک مقصد حاصل کر سکے. جو ان کا اسپوکن مقصد تھا وہ تھا کہ جی کہ ہم ان کی ایران کی SSM کیپیبلٹی کو ڈی گریڈ کریں گے اور ان کے نیوکلیئر ریئیکٹرز کو کمپلیٹلی انریچمنٹ پلانٹس کو کمپلیٹلی ختم کر دیں گے. یہ 2 آبجیکٹیوز وہ اچیو نہیں کر سکے. ایران آن دی ادر ہینڈ, ٹھیک ہے نا, اس نے شو کیا ہے کہ اس کی جو سرفیس ٹو سرفیس بیلسٹک میزائل کیپیبلٹی ہے از پروبیبلی دا بیسٹ ان دا ورلڈ ایٹ دس ٹائم. اور انہوں نے
اسرائیل کے اوپر اتنی ڈسٹرکشن کر دی ہے کہ اسرائیل اب اتنا اننرو ہو گیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کل G7 کی میٹنگ کو چھوڑ کے انہوں نے اپنے سچویشن روم کو وائٹ ہاؤس میں ایکٹیویٹ کر دیا. ٹھیک ہے, اور یہ اسرائیل کی ایمرجنسی کی وجہ سے میرے خیال میں یہی وجہ ہوگی, کیونکہ اسرائیل نے کہا ہوگا کہ اتنی زیادہ تباہی تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ کتنے عرصے تک آپ کو جنگ جاری نظر آتی ہے کہ ایران کب تک سروائیو کرے گا؟ دیکھیے, اگر تو امریکہ اور ویسٹرن الائز اس جنگ میں شامل نہ ہوئے تو پھر تو اسرائیل کو ایران بڑے آرام سے سنبھال لے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر امریکہ ڈائریکٹلی انوالو ہو گیا تو سب سے بڑا سوال ہوگا کہ کیا چائنا اور رشیا بھی ڈائریکٹلی انوالو ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور اگر وہ بھی ہو جاتے ہیں تو پھر تو اٹ ول ٹرن انٹو اے تھرڈ ورلڈ وار, وچ از ویری سیڈ ٹو سے کہ یہ ہوگا. سو میں یہ امید کرتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اتنے سینسیبل ہوں گے کہ وہ اسرائیل کے لیے اس دنیا کو ایک ورلڈ وار میں نہیں دھکیلیں گے. ارماج صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہم نے کوشش کی کہ آج آپ کو پورا ویو دیا جائے اس وار کا. وار آلدو کہ اچھی چیز نہیں ہے, لیکن جب نافذ کر دی جائے آپ کے اوپر تو پھر آپ کو لڑنی پڑتی ہے. ایران اس وقت اکیلا لڑ رہا ہے. جب وہ کوئی میزائل فائر کرتا ہے تو اسے روکنے والے رستے میں سب سے پہلے تو اتحادی ہوتے ہیں, جس میں امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز ہیں جو اسے روکتے ہیں. اس کے بعد اسے 3 لیئر سے گزرنا پڑتا ہے ان کے میزائل کو. اور مطلب اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک دن کے میزائل روکنے کی جو ان کا نقصان ہو رہا ہے اسرائیل کا, وہ 28 کروڑ 70 لاکھ ڈالر ہے, جو صرف ایک دن کے اٹیک کو روکنے کا ہو رہا ہے. تو ڈیمیج تو ایران ٹھیک ٹھاک کر رہا ہے, اور ہماری دعا ہے کیونکہ وہ ایک مسلم کنٹری اور ہماری نظر میں وہ بے قصور ہے. ہم چاہتے ہیں کہ فتح ایران کو نصیب ہو, اور جو ڈپلومیسی کے نام پہ بدماشی کر رہے ہیں انہیں اس کا سبق ضرور ملنا چاہیے. تو لائک شیئر سبسکرائب آپ نے بالکل کرنا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.